السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. بہت ہی افسوسناک خبر ایک اسلام آباد سے آج دن میں موصول ہوئی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ G11 میں کچہری کے باہر ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے. تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. جی ناظرین، دن تقریباً 12:50 پر یا اس کے نزدیک G11 میں جو کچہری تھی، کچہری کے باہر ایک زوردار خودکش دھماکہ ہوا ہے. وہ جو خودکش تھا وہ کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، لیکن سیکورٹی سخت ہونے کی وجہ سے وہ اندر جانے میں ناکام رہا اور اس کے بعد وہ باہر چکر لگاتا رہا 15 منٹ تک. اور اس کو اندر جانے کا جب کوئی موقع نہ ملا تو اس نے پولیس کی گاڑی کو آتا دیکھ کر ایک زبردست دھماکہ کیا اور اپنے آپ کو وہاں پر بلاسٹ کر دیا ہے. اس بلاسٹ کے نتیجے میں ابھی تک 12 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 27 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، جن میں سے 8 کی حالت شدید تشویشناک بتائی جاتی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے مطابق زخمی جو ہیں ان کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کا بتا دیا گیا ہے اور پمز جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد کا، اس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ دھماکہ کس نے کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب کل انڈیا میں دلی میں دھماکہ ہوا ہے اور مودی نے کھلے عام کہا تھا کہ ہم اس دھماکے کا بدلہ لیں گے، تو ایک طرف سے یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ کیا یہ دھماکہ انڈیا نے کروایا ہے. دوسری طرف طالبان بھی کافی دنوں سے دھمکیاں دے رہے تھے پاکستان کو کہ ہم پاکستان کو اندر گھس کے ماریں گے اور ہم اپنے خون کا بدلہ لیں گے، اور جو ہمارے جوان یا ہمارے لوگ پاکستان کی شیلنگ سے فوت ہو چکے ہیں یا مارے گئے ہیں ان کا ہم بدلہ لیں گے. جو دھماکہ جس نے کیا تھا وہ بندہ افغان نیشنلٹی ہولڈر ہے. کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر بھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ انڈیا افغانستان میں 500 سے لے کے 700 خودکش دہشت گرد تیار کیے گئے ہیں پاکستان میں حملے کے لیے اور ان کو لانچ کر دیا گیا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کل جو وانا کیڈٹ کالج میں خودکش ایک گاڑی تھی جو کہ ایک بارود سے بھری ہوئی تھی، وہ ٹکرا دی گئی تھی وانا کیڈٹ کالج کے گیٹ سے، اور اس کے بعد جو اس کے اندر دہشت گرد تھے وہ وانا کیڈٹ کالج کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے. جو اس میں زیادہ تر دہشت گرد مارے گئے ہیں، صرف 3 اس میں سے بچ گئے ہیں جو کہ ابھی بھی اندر موجود ہیں، اور جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ سب کے سب افغان نیشنلٹی ہولڈر ہیں. افغانستان کی طرف سے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں اور امن امان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو 3 دہشت گرد بانا کیڈٹ کالج کے اندر رہ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی سیکورٹی فورسز کا مقابلہ جاری ہے اور ان کو تلاش کیا جا رہا ہے. ہمارے پڑوسی ممالک کا اور ایک مسلم ملک کا ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور ہمارے شہریوں کو شہید کرنا ایک افسوسناک عمل ہے جس کا بہرحال ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پاکستان اور اس کی فورسز کسی بھی طریقے سے اس کا بدلہ ضرور لیں گی. ہو سکتا ہے کہ آج رات کو ہی بھرپور جوابی کارروائی کی جائے اور افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا جائے، کیونکہ جو ہماری جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں ان کا ہر صورت میں بدلہ لیا جائے گا. یہ ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بھی بیان دے چکے ہیں. افغانستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر ہمارے ملک میں امن عامہ اب کر رہا ہے اور ہماری جو عوام ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہماری املاک کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور افغانستان
ہمارے ملک کے اندر انڈیا کی جنگ لڑ رہا ہے، جو کہ اس کو بھاری پڑے گی اور اس کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل اور انڈیا جو ہے یہ بیک پر افغانستان کے موجود ہیں اور افغان طالبانوں کو ان کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان کو ہر طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ان کو منہ توڑ جواب دینے کا حوصلہ رکھتی ہیں اور طاقت رکھتی ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی فورسز اور وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور افغانستان کو سبق سکھائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔